کئی لوگوں کے لیے بات باعث حیرت ہوگی کہ نشاط ثانیہ کے اٹلی میں لیونارڈو ڈوانچی کے پرندوں کی پرواز اور اڑنے والی مشینوں کی تصویر کشی سے صدیوں پہلے اسپین کے شہر کرتبہ میں کئی علوم کے ماہر ایک نڈر شخص نے انسانی اڑان کا ابتدائی اور کامیاب تجربہ کیا تھا۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایروڈائنامکس کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ انہوں نے پرندوں جیسے دو پر اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے منڈ دیے۔ پھر کرتبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن الداخل کے بنائے ہوئے ایک محل رصافہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور کئی سو لوگوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائیوں کا یہ خیال تھا کہ ابھی ان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی، لیکن اس بہادر شخص نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتے رہے اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گئے۔ لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے ان کی کمر تھوڑی بہت متاثر ہوئی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ معروف مسلمان سائنسدان عباس ابن فرناس تھا، اور اس کی جانب سے کی جانے والی یہ پرواز تاریخ عالم کی پہلی کامیاب انسانی پرواز تھی۔ اس وقت عباس ابن فرناس کی عمر 65 یا 70 برس بیان کی جاتی ہے، اور یہ واقعہ سن 875 یعنی 9ویں صدی کے آخر میں پیش آیا، اور اس طرح وہ انسانی تاریخ کا ہوا میں پہلا اڑنے والا انسان کہلایا۔ دوستو، سال 2013 کی ابتدا میں ایک اڑتے ہوئے شخص کے لوگوں کے ساتھ رولز رائس نے ایک لمیٹڈ ایڈیشن متعارف کروایا تھا۔ یہ یوں ہی کسی تخیلاتی شخص کی شبیہ نہیں تھی۔ ڈاک ٹکٹ، سڑکیں، ہوائی اڈے اور کمپنیاں تو ان سے منسوب تھے ہی۔ یہ پہلی بار تھا کہ لگژری گاڑیاں بنانے والی ایک عالمی کمپنی ان سے جڑنے کا اعزاز حاصل کر رہی تھی۔ یہ 9ویں صدی کے معجد عباس ابن فرناس تھے۔ امریکی علم و فنون کے ماہر فلپ ہتی کے مطابق تاریخ میں پہلے شخص جنہوں نے سائنسی طور پر پرواز کی کوشش کی۔ بہت سے محققین عباس ابن فرناس کی ایجادات سامنے آنے پر جدید دور میں ہوائی جہاز کے معجد رائٹ برادرز کی بجائے عباس ابن فرناس کو ہی پہلا معجد گردانتے ہیں۔ اس وقت ایک شمالی پٹی کے علاوہ موجودہ اسپین اور پرتگال کے تمام علاقے پر کرتبہ اندلسیہ کی خلافت قائم تھی۔ یہ اسلامی فن اور سائنس کے عروج کا دور تھا۔ کرتبہ اور بغداد دنیا کے جڑواں ثقافتی مراکز تھے۔ 822 میں عبد الرحمن ثانی نے تخت سنبھالا اور تعمیرات عامہ کے بہت سے کام کروائے۔ وہاں پکی گلیاں اور پختہ شاہراہیں تھیں۔ ان شاہراہوں کو میلوں تک منور رکھا جاتا تھا، حالانکہ اس زمانے سے 700 سال بعد بھی لندن شہر کی کسی شاہراہ کو کوئی پبلک لیمپ نصیب نہیں ہوا تھا، اور شہر پیرس کی سڑکوں کی بھی صدیوں تک ایسی حالت رہی کہ بارش کے موسم میں جو کوئی اپنی دہلیز سے نیچے اترتا اس کے پاؤں ٹخنوں تک کیچڑ میں دھس جاتے تھے۔ علوم کے سرپرست اس خلیفہ نے ہی فلکیات، طب اور بہت سی ٹیکنالوجیز کی تشکیل کو فروغ دیا۔ یہ خیالات سے بھرپور نوجوان برپر فلکیات دان اور شاعر عباس ابن فرناس کا دور تھا۔ اسلامی فنون اور فن تعمیر کے مورخ گلیئر ڈی اینڈرسن کے مطابق عباس ابن فرناس بہت سی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ شاعر، موسیقار، فلسفی اور سائنسدان جنہوں نے بہترین سائنسی آلات تیار کیے۔ مورخ اور فلسفی ول دورانٹ نے الجزائر کے مورخ احمد المقتری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن فرناس نے اینک، پیچیدہ وقت پیما اور ایک اڑنے والی مشین بھی ایجاد کی۔ لین ہارڈ کے مطابق ابن فرناس نے بے رنگ شیشے کی تیاری کا ایک طریقہ وضع کیا جس نے اینک کی راہ ہموار کی۔ راک کرسٹل کاٹنے کا طریقہ بھی متعارف کروایا جس سے اندلس کو کٹائی کے لیے کوارٹز یعنی سنگ مردہ مصر بھجوانے کی ضرورت نہ رہی۔ انہوں نے المقاطع، ایک پانی کی گھڑی بھی بنائی اور ایک آلہ بنایا جس سے ستاروں اور سیاروں کی حرکت کا پتہ چلتا۔ ان تمام ایجادات کے باعث ہی ابن فرناس کو حکیم الاندلس بھی کہا جاتا تھا، یعنی اندلس کے صاحب عقل۔ گلیئر ڈی اینڈرسن ابن فرناس پر اپنی کتاب اے برج ٹو دی اسکائی میں لکھتی ہے کہ انہوں نے سائنس اور آرٹ کے امتزاج سے دلچسپ تجربات کیے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک چیمبر بنایا جو قرون وسطیٰ کا 3D ورچوئل ریئلٹی تجربہ تھا۔ دیکھنے والے یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ستارے، بجلی اور بادل دیکھ رہے ہیں اور بادلوں کی گھن گرج سن رہے ہیں۔ دوستو، عباس ابن فرناس اگرچہ کامیاب پرواز کر چکے تھے، لیکن اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر غور کرتے کہ پرواز میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے انہیں چوٹ لگی۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے لینڈنگ کے وقت اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اپنی اس غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا۔ ہتی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اڑنے کی جو مشین بنائی اس میں 2 پر لگے ہوئے تھے
جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مدد سے انہوں نے ہوا میں دور تک پرواز کی، مگر جب وہ نیچے آئے تو گر کر زخمی ہو گئے کیونکہ اس مشین میں دم نہیں تھی۔ اس کارنامے کے اعتراف میں 1973 میں بغداد میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر عباس ابن فرناس کا مجسمہ نصب کیا گیا۔ 1976 میں بین الاقوامی فلکیاتی یونین IAU نے چاند پر ایک گڑھے کا نام ابن فرناس رکھنے کی منظوری دی۔ 2011 میں کرتبہ میں ایک پل کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ ایک برطانوی ہوائی کمپنی کا نام فرناس ایئر ویز رکھا گیا۔ لیبیا نے ڈاک ٹکٹ بنائے۔ بغداد کے شمال میں ابن فرناس ایئرپورٹ پر تو 2003 میں جنگ بھی ہوتی رہی۔ دبئی کے ابن بطوطہ مال میں ان کی پرواز کا نمونہ ایک چھت پر سجا ہے۔